جن کو پسند نہیں آتا ہمارا ابھی سے مشورہ ہے، اسلام آباد پنڈی سے باہر کسی جگہ زمین خرید کے ابھی سے انتظام کر لو، کیونکہ آج کے بعد پنڈی اسلام آباد خمینی کا شہر ہے، یہ امام کا شہر ہے، یہ دونوں ٹوین شہر امام کے شہر ہیں، اس میں سنی بھی خمینی کہے گا، شیعہ بھی خمینی کہے گا۔ غنڈہ ہے تو، بدماش ہے تو، کون ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد نقوی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی خمینی کے شہر ہیں، اور کہا کہ گلی گلی امام کا نام لینا ہے، یہ خمینی کو امام کہتا ہے۔ یقیناً ان کا امام ہوگا۔ خمینی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایرانی افکار ماننے والے لوگوں کا امام کہا جاتا ہے، اور اس کا نائب اب خامنائی ہے۔ تو جواد نقوی نے کہا کہ یہ جو شہر ہیں اسلام آباد اور پنڈی، یہ دونوں خمینی کے شہر ہیں۔ تو خمینی کے شہر کیسے ہیں یہ؟ جناب خمینی کی والدہ محترمہ اپنے جہیز میں لائی تھیں، اس نے خریدے تھے کسی سے، یا خمینی کے بھیجے ہوئے لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے، اور پھر سامنے بیٹھا ہوا مجمع نعرے لگاتا ہے اور یہ مسلسل یوں مکہ بنا کر بازو لہراتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ وہ بڈھا ہے اور یہ فسادی بڈھا ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ کہنا کہ شیعہ ہو یا سنی، جو بھی اسلام آباد اور پنڈی میں رہے گا وہ خمینی کہے گا، اسے کہنا پڑے گا۔ He said this۔ وہاں ہندوستان میں مودی کہتا ہے تمہیں وندے ماترم کہنا پڑے گا، تو وہاں کے مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی مرضی سے یہاں رہے، جب دیگر مسلمان یہاں سے جا رہے تھے تو یہ ہماری چوائس ہے، ہم مجبور نہیں تھے، ہم پہلے بھی یہاں رہتے تھے اور ہم وہاں نہیں گئے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ہماری قبریں ہیں، ہماری یادگاریں ہیں، جامع مسجد دلی ہے، قطب مینار ہے، لال قلعہ ہے، تو ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔ وہ کہتے نہیں تمہیں وندے ماترم کہنا پڑے گا، انہوں نے کہا کوئی زبردستی ہے، غنڈہ گردی ہے، کیسے کہلوا میں؟ اس بڈھے کو کہا جاتا ہے علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ آج 17 اگست کو، جن کا یوم شہادت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جو ابو بکر کا احترام نہیں کرتا میرے پاس اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، اور جو ابو بکر کو نہیں مانتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے مانے۔ تو جو خلیفۃ الرسول، خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خمینی کے شہر ہیں اور سنی کو خمینی کہنا پڑے گا۔ کہنا پڑے گا کیا مطلب؟ تم کوئی غنڈے ہو، بدماشی کر رہے ہو، اور یہ تم یوں کر کے مکے لہرا رہے ہو، یہ تمہارے ہاتھ ہم نے شام میں توڑے نہیں، یہ جہاں سے نکلے وہاں ہم نے گھسیڑ نہیں دیے۔ ایک طرف تم نے کہا کہ وہ 600 لوگ تھے جو باہر سے آئے، تو تمہارے تو 7 لاکھ پوری دنیا سے ریکروٹ کیے ہوئے لوگ تھے جو فاطمیون، زینبیون، حزب اللہ، الحشد الشعبی اور ایران سے بھیجا ہوا جنرل قاسم سلیمانی اور اس کے ساتھ 20 جرنلز اور فوجی اور ٹرینرز، اور بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا تمہارا تیل اور اس کی بے پناہ دولت، اور قم کی یونیورسٹیز اور جامعات میں تیار کردہ تمہارے وہ مبلغ جنہوں نے لوگوں کو جنت کا جھانسا دیا، چابیاں دیں، اور یہاں چرس کی بوریاں بھی دیں۔ وہ ساری ویڈیوز بشار دور کی موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود تم کہتے ہو 600 لوگ تھے، تم 7 لاکھ فوج تھی، بھاگ کیوں گئے؟ تم نے تو پوری دنیا سے لوگ لیے اور کہا کہ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت کریں گے، تو روضہ شریف تو بحمدللہ آج بھی وہاں موجود ہے، تم کیوں بھاگے وہاں سے؟ اور اس کے بعد بھی سلامت ہے، یعنی اس روضے کی حفاظت کے نام پر جو ریکروٹمنٹ تم نے کی وہ سب جھوٹ تھا، اور وہ روضہ آج بھی سلامت ہے، اسے پہلے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں ہے۔ شام کے بیٹے موجود ہیں، جولانی موجود ہے۔
تو یہ مکے لہرا کر تم ہمیں مت دکھاؤ. بات صرف اتنی ہے کہ ہم مسجد والے، مدرسے والے، تدریس والے، دعوت و تبلیغ والے، علم و عمل والے، یہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے. وہ کلمہ کیا ہے جس کا نعرہ لگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی کلمہ ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اس کلمے کے نام پر یہ ملک بنا ہے. اب تم یہ کہتے ہو اس سے آگے بڑھ کر کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے باہر زمین لے لے. تو غنڈہ ہے، تو بدماش ہے، تو کون ہے تو؟ اگر تو اٹھا کے پڑا چنار سے، گلگت سے، اسکردو سے سینکڑوں لڑکے لے آیا اور تم ان کی برین واشنگ کر کے انہیں فرقہ واریت پڑھا رہے ہو، تم یہ سکھا رہے ہو انہیں کہ پنڈی اسلام آباد سے نکالیں گے. ہمیں آج سمجھ میں آیا کہ یہ محسن نقوی کس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور یہ وزیر داخلہ وہاں سے مساجد کا صفایا کیوں کر رہا ہے. اور حکومت وعدہ کرنے کے باوجود اور ایک ڈیڈ لائن دینے کے باوجود کہ ودن 48 آورس we'll start the construction again for مسجد، تم نے وہ شروع نہیں کی. اور دوبارہ جو مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی سے مسجد کھڑی کی اس کے گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ محسن نقوی جس ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے پنڈی اسلام آباد میں، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ شہر سے باہر چلے جاؤ اور کسی کو پسند نہیں تو زمین باہر لے لے. یعنی یہ زمین تم لے لو گے. کون ہو تم؟ لینڈ گریبر ہو، قبضہ گیر ہو، غنڈے ہو، بدماش ہو، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمیں دھمکا رہے ہو. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. ڈاکٹر عادل خان والا مارچ کراچی کا بھول گئے؟ مولانا فضل الرحمان جو مارچ لے کر اسلام آباد آئے وہ بھول گئے؟ سعد حسین رضوی حضرت بابا جی خادم رحمہ اللہ کا بیٹا، بابا جی خادم یاد ہے نا؟ وہ کہا کرتے تھے اسی ساڈی تھاڈی تحقیقاں چک کے اسفل السافلین وچ تون دیاں گے. دور دور کتے ہو، مالکانو پہ گئے ہو. یہ میرا پیغام ہے ان سب کے لیے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کا بیٹا سعد حسین رضوی جب وہ نکلتا ہے لاہور میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جب حقیقت پوری طرح کھلے گی تو یہ سارے کے سارے مسلمان پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، ہمیں یہ دھمکیاں مت دو. اور یہ تو کہنے ہی مت یہ خمینی کا ملک ہے یا یہ 2 شہر خمینی کے ہیں. اور مسلمانوں کیا لگتا ہے جب یہ 2 شہر آپ خالی کر دیں گے خاکم بدہن اور یہ ان کے ہو جائیں گے سارے، اچھا جو شہر تمہارے ہو جاتے ہیں اس میں تم مسجدیں گرا دیتے ہو؟ جیسے تم نے تہران میں آج تک کوئی مسجد نہیں بننے دی. تمہیں مسجدوں سے دشمنی کیا ہے؟ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. تم مسجد نہیں بناتے، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تم کس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو؟ اب ہم تمہیں یہ بتائیں کہ اے بڈھے غنڈے یہ تیرے بس کی نہیں ہے. جات دی کوڑ کلی تے چھتیریاں نو جپے تمہارے بس کا نہیں ہے. وہ طوفان، وہ سیلاب اتریں گے خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے یہ دھمکیاں دینا بند کرو اور بھول جاؤ اس خواب کو. وہ تو صدر آیا ایران کا تو وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے. تم پاکستان میں رہ کے بھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو، تو اس بہانے تم نے ساتھ خامنائی کی تصویریں چپکا دی کیونکہ وہ تمہارا وہاں کا رابط شریعت پتہ نہیں کون سی شریعت ہے جس میں تم صحابہ کو گالیاں دینا. گالی دینا بھی کبھی مذہب ہوتا ہے. ہم جواب دیں تو ہمیں فرقہ پرور کہتے ہو. تو کیا کر رہا ہے یہ؟
یہ بڈھا کیا کر رہا ہے, ادارے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جس کو یہ بات پسند نہ ہو باہر چلا جائے. مطلب تمہارے نظریات سے جو اتفاق کرے, اشتراک کرے, وہ رہے گا پنڈی اسلام آباد میں, جو پاکستان کا دارالحکومت ہے, جس کا نام اسلام آباد ہے. اور اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام تو اللہ کی وحدانیت پر ہے, اسلام تو ختم نبوت پر ہے, اسلام تو قرآن پر ہے, اور یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ نے دیا ہے. اور تم صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہو. اس محرم میں صرف سندھ میں 90 واقعات ہوئے ہیں, 45 FIRs رپورٹڈلی رپورٹ ہوئی ہیں, درج ہوئی ہیں. ایک ہی فرقہ کیوں ہوتا ہے یہ توہین اور گستاخی کرنے والا؟ تم نے اگر یہ لا کے گلگت چترال اسکردو سے لڑکے رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کی برین واشنگ کرتے ہو, یقیناً تم انہیں اندر ٹریننگ بھی دیتے ہوگے. آخر تم بدماشی کر رہے ہو, دھمکیاں دے رہے ہو, اور یہ کہہ رہے ہو کہ خمینی کا نام پسند نہیں ہے تو باہر چلے جاؤ, تو یقیناً تم نے غنڈے پالے ہوں گے. غنڈے ہو. پہلی فرصت میں اداروں کو اس کے ادارے کی تلاشی لینی چاہیے. جس طرح کوہاٹ سے اسلحہ نکلا, کوئٹہ سے اسلحہ نکلا, اور پاڑا چنار, ہنگو اور ٹل میں اسلحے کے ذخائر ہیں, امبائر ہیں, ویڈیوز ہیں اس کی. آخر وہ ہزاروں لوگ کہاں ہیں جو بگن پر چڑھ دوڑے اور ڈاکٹر طلحہ محمد کا سر کاٹ کے چوکی پہ رکھ دیا اور پاکستان کا پرچم اتار کے جلایا اور زینبیون کا پرچم لہرایا؟ ننگے ملت, ننگے وطن. پتہ نہیں کس بات پہ تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو, مجھے تو حیرت ہوتی ہے. یہ حکومتی عہدے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ اس ملک کی خدمت کے لیے ملتے ہیں. یہ اور ملک کی قوانین کے اندر رہتے ہوئے اور یہاں رہنے والے تمام شہریوں کو حقوق دے. ہم تمہارے حقوق کا انکار نہیں کرتے, جو تمہارے حقوق ہیں اپنے حقوق تم لو, لیکن ہمیں یہ دھمکیاں مت دو تم کہ ہمارے دارالحکومت کے بارے میں تم یہ کہو کہ پنڈی اور اسلام آباد اور وہ یہاں سے نکل جائیں اور زمین کہیں باہر لے لیں. تمہارا باپ 1 انچ نہیں لے سکتا کسی سے. یہ باتیں تم بھول جاؤ. یہ بڈھا ہمیشہ سے فسادی ہے. یہ کبھی اٹھ کے پاکستانی حکومت کو کہتا ہے کہ جی ایران کا ساتھ دو. جب ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تب ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں. جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایرانی وزیر خارجہ انڈیا پہنچا ہوا تھا. زبانی طور پہ پاکستان کے ساتھ ہو. ساری دنیا کو معلوم ہے تمہاری وفاداریاں ایران کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ایرانی صدر آیا, اس کی وجہ سے اس کے ساتھ خامنائی کی تصویریں اور دوسری لگ گئیں تو تم نے سمجھ لیا یہ خمینی کا شہر ہو گیا. تصویر لگا دینے سے شہر ہو جاتا ہے؟ یہ خیال است و محال است و جنوں. یہ مکے مکے لہرا کے ہمیں مت دکھانا. یہ نہ چلے گا خنجر نہ اٹھے گی تلوار ان سے. تم صرف پیٹھ پہ وار کر سکتے ہو, تم پیچھے سے. تمہیں دل میں رکھنے کے تو خیر تم قابل نہیں ہو. تمہیں جہاں بھی رکھو تم آستین میں پہنچتے ہو. آستین کے سانپ ہو تم. اور یہ بات شام میں ثابت ہوئی ہے, لبنان میں ثابت ہوئی ہے, بحرین میں ثابت ہوئی ہے, یمن میں ثابت ہوئی ہے. یہ جن یمنیوں کو تم حوثیوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہو, یہ وہاں کے لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں. پاکستان میں تمہارا یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑی, خون دینا پڑا, ہمیں, ہمارے بچوں کو. ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, اس کے چپے چپے کا ہم دفاع کریں گے. اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے الحمدللہ ہماری فوج موجود ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں. اور نظریاتی سرحدوں کے تو ہم محافظ ہیں ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.